السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ محترم سامعین و سامعات، آج ماہ محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے۔ کل اور پرسوں 9 اور 10ویں تاریخ رہے گی، تو اس مناسبت سے کچھ باتیں محرم کے تعلق سے اور 10ویں محرم جس کو کہ عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کا دن، تو اس کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ محرم کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ بہت ہی فضیلت کے دن ہیں، خاص طور سے 10ویں محرم الحرام یعنی روز عاشورہ، محرم کی 10ویں تاریخ، یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر لگی، اسی دن حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی، اسی دن حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو سلطنت عطا ہوئی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم سے نجات پائی، اور اسی دن فرعون لشکر کے ساتھ ساتھ دریا برد یا دریا میں غرق ہو گیا، یعنی مر گیا تھا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس اعتبار سے بھی یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی ایک بہت بڑا اہم واقعہ اسی دن رونما ہوا، جس کو کہ ہم کربلا کا واقعہ کہتے ہیں، یعنی اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ اس اعتبار سے یہ دن اسلام کے کئی سارے واقعوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کام بھی اسی دن ہوگا، یعنی جب دنیا ختم ہوگی، جس کو کہ ہم قیامت کہتے ہیں، قیامت بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی آئے گی۔ مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کے لیے کچھ اہم کام ہمارے سپرد کیے ہیں اور اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی عاشورہ کا دن جب اتنا بڑا دن ہے تو اس دن کے پانے پر شکرانے کے طور پر بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ دن اس سے پہلے کی امتیں بھی اس دن روزہ رکھا کرتی تھیں، تو اس اعتبار سے ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی تو ہم اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ترمذی شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس نے سال بھر کے فوت شدہ روزوں کو بھی پا لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور ساری امت کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ ہمارے ائمہ کرام اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ روزہ اگر رکھنا ہو تو 10ویں محرم الحرام کا رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے۔ آج تو محرم 2021 کے محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، کل یعنی بروز جمعرات اور جمعہ 9 اور 10 تاریخ رہیں گے، آپ حضرات اس میں ضرور روزہ رکھیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کرنے کے کام کون سے ہیں، یعنی کون سے کام اس دن کرنے چاہیے۔ اس تعلق سے بھی
علماء اہل سنت و جماعت نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، آئیے ہم ان میں سے چند ایک کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا کہ روزہ رکھنا اس دن بہت کار ثواب ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر بھی روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ نمبر 2، نماز عاشورہ پڑھنا۔ اس دن عاشورہ کی کچھ نمازیں ہیں، نفل نمازیں، ان نفل نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ کون سی نفل نمازیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ تیسرا کام ہے 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد کا ذکر کرنا، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنا۔ یہ بھی بہت فضیلت کا حامل ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت خوب برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا جو کام کرنا ہے وہ ہے صدقہ کرنا۔ اس دن صدقہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے مال میں سے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے موافق، یعنی جو جس طرح کا آدمی ہے، مثلا 1000 روپے کمانے والا ہے تو اس حساب سے، لاکھ روپے کا مالک ہے تو اس حساب سے، لاکھوں کا مالک ہے تو اس حساب سے، اور کروڑ کا مالک ہے تو اپنے حساب سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ غریب اور امیر سب ایک جیسے نہیں، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اس کے علاوہ جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ اس دن یوم عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، یعنی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی مدد کریں اور انہیں پیار دیں، ان سے محبت کریں، اور ان کے والد کا سایہ جو ان کے سر سے ہٹ گیا ہے انہیں ان کے اس احساس کو کم کرنے کی کم از کم پوری کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس دن کرنے کا ایک بڑا کام ہے عالموں نیک لوگوں کی زیارت کرنا، یعنی اس دن علماء کرام کی زیارت کرنا۔ یہ بھی اولیاء کاملین کا معمول رہا ہے کہ ان کے چہروں کی زیارت کر کے اور ان کے بارگاہ میں اپنے خراج جس انداز میں بھی چاہے پیش کر کے خوب برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دن ناخن تراشنا بھی بہتر ہے، ناخن اگر بڑھ جائے تو اس دن تراش لیا جائے۔ غسل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے، اور اس کے تعلق سے مختلف باتیں آتی ہیں کہ عاشورہ کی رات میں مائع زمزم پانیوں میں مل جاتا ہے۔ یہ بزرگوں کے اقوال ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ بزرگوں کے اقوال پر بھی عمل کر لیا جائے اور اس دن غسل کر لیا جائے۔ اور سرما لگانا یہ بھی بہت اہم کام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے دن جو شخص سرما لگائے درود پاک پڑھتے ہوئے، انشاءاللہ العزیز وہ آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ بیمار پرسی کرنا، یعنی اس دن کرنے کے کام میں سے یہ ہے کہ بیماروں کے پاس جائیں، انہیں فروٹس دیں، انہیں آپ اپنا کچھ مال دیں، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ خوش ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں صلح کرا دینا۔ مسلمانوں میں صلح کرانا، اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہوں یا آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں، عداوت و دشمنی ہوں، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، صلح کرا دینا۔ اور اس کے کام جو ہیں وہ یہ ہے کہ ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یعنی ماں باپ کے لیے اگر ان کا انتقال ہو چکا ہو یا نہ ہو، دعائیں مغفرت کرنا زندوں کے بھی لیے جائز ہے۔ دعائیں مغفرت کریں، سارے مسلمانوں کے لیے بھی کریں، ماں باپ کی زیارت بھی کریں، اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں چومیں اور ان سے برکتیں لیں، اور ان سے دعائیں کرائیں اپنے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم کام اس دن کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اہل و عیال کے کھانے میں فراخی اور کشادگی کرنا، یعنی اپنے گھر کے اندر کھانے پینے میں، رزق کے معاملے میں، دسترخوان میں وسعت کرنا، یعنی اگر دوسرے دن ہم عام کھانے بناتے ہیں، اس دن کچھ خاص کھانے بنائے جائیں اور خوب دسترخوان کو سجا دیا جائے، اس میں اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے پھل فروٹس رکھے جائیں۔ اس طرح سے اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا، ممکن ہوا تو خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلانے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ داروں کو یا غربا فقراء مساکین کو بھی اس دن اپنی جانب سے دعوت دیں اور انہیں اپنے گھر پہ خوب کھلائیں پلائیں۔ اس سے بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کے کھانے میں وسعت کرے گا،
اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دیکھیں یہ سارے فضائل ہیں اور اس کے کرنے سے ہم اپنے گھروں میں برکتوں کا نزول کرا سکتے ہیں۔ آئیے، میں نے جیسا وعدہ کیا ہے کہ نماز عاشورہ جو پڑھنے کی ہے اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ نماز عاشورہ دیکھیں چند ایک بہت ہیں، ان میں سے میں ایک آدھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عاشورہ کی شب میں، یعنی عاشورہ کی جو رات ہے، نویں کی رات، نویں کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آئے گی مغرب کے بعد، وہ ہے عاشورہ کی رات۔ تو عاشورہ کی رات میں 100 رکعتیں نماز پڑھنا، اس طرح کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ 3 بار پڑھنا، پھر نماز پوری کر کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 70 بار پڑھنا، یہ عاشورہ کی ایک نماز ہے۔ دوسری نماز ہے عاشورہ کے دن صبح صادق سے کچھ پہلے، یعنی جب فجر کا وقت ہونے والا ہو، جب ہم سحری کے لیے اٹھیں اس وقت کی بات ہے، جب سحری کر رہے ہوں تو جب آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں اور سحری کر لیں، یا سحری سے پہلے یا سحری کے بعد 4 رکعت اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور قل هو اللہ احد کا سورہ 15 بار پڑھیں، اور سلام پھیر کر قل هو اللہ احد 100 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی عاشورہ کے دن بٹنے والی جو برکتیں ہیں ان میں کا کثیر حصہ آپ کے گود میں پڑے گا۔ پھر سے میں یہ دوسری نماز کے تعلق سے بتا دوں کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی سحری کے وقت میں آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے، اس طرح کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور قل هو اللہ احد کا سورہ 15 بار نماز میں پڑھیں، اور جب پھر سلام پھیر لیں تو اس وقت 100 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی بے انداز بے حساب اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا یہ کرنے کے کام میں۔ اس کے علاوہ دعائے عاشورہ جو اس دن پڑھی جاتی ہے اس دعا کو بھی پڑھ لیا جائے تو اس سے بے حساب ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب کچھ باتیں رہی کہ جو ہمارے یہاں خرافاتی ہیں، یعنی جو بدعات میں سے شامل ہوتی ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مثلا عاشورہ کے دن ہمارے گھروں میں جھاڑو نہیں لگایا جاتا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ عاشورہ کے دن گھر صاف ستھرا رکھا جائے، ان کو جھاڑو لگایا جائے۔ وہ جو تصور ہے کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے یعنی ان کے انتقال کی بنیاد پر گھر میں جیسے کسی کے انتقال پر جھاڑو نہیں لگایا جاتا، غم منایا جاتا، اسی طرح منانا، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شرعاً اس کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس دن طرح طرح کے کام تصورات کیے جاتے ہیں، مثلا گوشت نہیں کھانا، مثلا اس کے اندر نئے کپڑے نہیں پہننا، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ غم حسین منانے کا یہ انداز نہیں ہے۔ غم حسین منانے کا انداز یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار کیا جائے، درود پاک کی کثرت کریں اور قرآن خوانی کریں، قرآن پڑھیں، کم از کم ایک قرآن پاک بارگاہ امام حسین میں اور کربلا والوں کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ یہ انداز ہے غم حسین منانے کے، جو ہم منا رہے ہیں یہ انداز غم حسین نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی غیر اسلامی کام ہمارے یہاں ہو رہے ہوں ان سب کو بند کیا جائے، اور جو شریعت مطہرہ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پر عمل کیا جائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزارا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عاشورہ کی برکتیں عطا فرمائے اور نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ طریقے بیان کیے گئے اس پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں ہمارے مقدر میں فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔